مشرقی پاکستان کے حوالے سے بھارت کے 5 بڑے جھوٹ جن کا اتنے تواتر کے ساتھ پروپیگنڈا کیا گیا کہ اب یہ سچ لگنے لگتے ہیں۔ ان جھوٹوں میں سب سے پہلا اور بڑا جھوٹ یہ ہے کہ پاکستانی 90,000 سے زائد فوجیوں نے ہتھیار ڈالے۔ اس حوالے سے بھارتی قومی رہنما سبھاش چندر بوس کی پوتی شرمیلا بوس، جو صحافی ہونے کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی آف آکسفورڈ کے شعبہ سیاسیات اور بین الاقوامی تعلقات کی سینئر ریسرچ ایسوسی ایٹ بھی ہیں، ان دعووں کی مکمل طور پر کلئی کھول دیتی ہیں۔ وہ اپنی کتاب ڈیڈ ریکننگ میں لکھتی ہیں، 1971 کے اعداد و شمار میں 93,000 پاکستانی فوجیوں کے ہتھیار ڈالنے کے معاملے پر اس قدر تواتر سے پروپیگنڈا کیا گیا کہ اب یہ ناقابل تردید شکل اختیار کر گیا ہے۔ بھارت کے پاس جنگی قیدیوں کے بارے میں اعداد و شمار درست ہونے چاہیے، تاہم ایسا نہیں ہے۔ مارچ 1971 میں مشرقی پاکستان میں موجود مغربی پاکستان کے سپاہیوں کی کل تعداد 12,000 تھی۔ نازک صورتحال سے نمٹنے کے لیے مزید دستے لائے گئے تھے اور کمانڈر ایسٹرن کمانڈ لیفٹیننٹ جنرل اے کے نیازی کے مطابق ان کے پاس فوج کے مجموعی طور پر 34,000 افسران اور سپاہی تھے۔ باقی پولیس، سول آفیسر، سٹاف، خواتین اور بچے رہ جاتے ہیں۔ ان کو ملا کر تحویل میں لیے جانے والوں کی تعداد درست ہو سکتی ہے، البتہ یہ کہنا کہ 93,000 فوجیوں کو قیدی بنایا گیا یہ سراسر جھوٹ ہے۔ دوسرا بڑا جھوٹ یہ بولا جاتا ہے کہ کیا واقعی شیخ مجیب الرحمان کو اقتدار سونپ دینے سے اس سانحے کو ٹالا جا سکتا تھا۔ عام تاثر تو یہ ہے کہ 1971 کے انتخابات میں عوامی لیگ کو برتری پر اقتدار دے دیا جاتا تو پاکستان بچ سکتا تھا۔ اکثریت یہ نہیں جانتی کہ شیخ مجیب الرحمان کے وہ 6 نکات کون سے تھے جس کے سبب وہ انتخابات جیت پائے۔ ان میں الگ الگ کرنسی اور بینکس، زر مبادلہ کے الگ اکاؤنٹس، دوسرے ممالک کے ساتھ تجارت میں مکمل خود مختاری، الگ الگ فوج اور وفاق کے پاس صرف محدود دفاع اور خارجہ امور شامل تھے۔ دیکھا جائے تو عوامی لیگ کے منشور پر عمل کی صورت میں مشرقی پاکستان کے ساتھ ساتھ مغربی پاکستان بھی ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا۔ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کے مطابق بھارت کے مغربی پاکستان میں ریاست مخالف عناصر کے ساتھ ملی بھگت کی براہ راست شہادت اس وقت سامنے آئی تھی جب 1967 میں اگرتلا سازش کیس کا انکشاف ہوا۔ مشرقی پاکستان کی مغربی پاکستان سے علیحدگی ممکن بنانے کے لیے ایک تنظیم بنی اور شیخ مجیب الرحمان اس سے منسلک ہو گئے تھے۔ بھارت نے مشرقی پاکستان میں بغاوت منظم کرنے کے لیے شیخ مجیب الرحمان کو اسلحہ اور مالی معاونت فراہم کرنے کا وعدہ بھی کیا۔ یہ پیشکش بھی کی گئی کہ مغربی پاکستان کا مشرقی پاکستان سے فضائی اور سمندری راستہ بند کر دیا جائے گا۔ شرمیلا بوس بھی اس حوالے سے اعتراف کرتی ہیں کہ بھارت نے مشرقی پاکستان میں قتل و غارت کاری کا بازار گرم رکھا اور مکتی باہنی کے نام سے جرائم پیشہ اور ورغلائے گئے بنگالی مسلمانوں کی فوج تیار کی۔ اس فوج نے را کے پلان کے مطابق پاکستانی فوج کے خلاف جان بوجھ کر اشتعال انگیز کارروائیاں کیں، غیر بنگالی پاکستانیوں کا قتل عام کر کے پاکستانی فوج کو جوابی کارروائی پر مجبور کیا۔ بنگالی قوم پرست شدید نوعیت کے انسانیت سوز جرائم میں ملوث تھے۔ معروف سفارتکار افراسیاب مہدی ہاشمی اپنی کتاب سقوط ڈھاکہ کتنی حقیقت کتنا فسانہ میں لکھتے ہیں کہ بنگلہ دیشی اخبار ڈیلی سٹار کے 14 اگست 2012 کے شمارے میں عوامی لیگ کے تجزیہ نگار بدر الاحسن نے لکھا کہ 1950 میں شیخ مجیب، جو اس وقت جوان تھے، نے متحدہ پاکستان کے وزیر اعظم حسین شہید سہروردی، جو خود بھی بنگالی تھے، ان سے ایک سوال پوچھا: کیا مشرقی پاکستان کے لیے کسی دن آزادی حاصل کرنا ممکن ہوگا؟ اس پر وزیر اعظم حسین شہید سہروردی نے شیخ مجیب کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ کبھی ایسے خیالات کو اپنے ذہن میں بھی مت لانا۔ پاکستان ایک بھاری قیمت ادا کر کے حاصل کیا گیا ہے اور اسے متحد رکھنا ہمارا فرض ہے۔ مجیب بڑبڑائے اور بولے کہ جب وقت آیا تو ہم اپنا کام کر دکھائیں گے۔ مجیب بڑبڑائے اور بولے کہ جب وقت آیا تو ہم اپنا کام کر دکھائیں گے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ شیخ مجیب بھارت کے ساتھ سازش میں روز اول سے ہی ملوث تھا۔ تیسرا بڑا جھوٹ 30 لاکھ لوگوں کے قتل کا ہے۔ بنگلہ دیش کی تحریک میں 30 لاکھ لوگوں کی ہلاکت اور 2 لاکھ خواتین کی عصمت دری کی تعداد سب سے پہلے اس وقت سامنے آئی جب شیخ مجیب پہلی بار پاکستان سے جیل سے رہا ہو کر برطانیہ گیا
اور वहाँ से बरास्ता भारत बांग्लादेश पहुँचा। उसने जनवरी 1972 को ढाका में बयान दिया कि हमारे 30 लाख लोग कत्ल हुए हैं। इस हवाले से भी शर्मिला बोस खुलकर हकायक बयान करती हैं। वो लिखती हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज ने 30 लाख बंगालियों को कत्ल किया, ये महज एक अफवाह है और इतनी बड़ी हलाकतें किसी सतह पर भी साबित नहीं की जा सकें। किसी सरकारी रिपोर्ट में इस तादाद का हवाला या सबूत मौजूद नहीं। नॉर्वे के पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक बांग्लादेश की तहरीक के दौरान मरने वालों की तादाद लगभग 58,000 थी। दिलचस्प बात यह है कि ख़ुद बंगला हुकूमत ने जनवरी 1972 में मरने वालों की दुरुस्त तादाद मालूम करने के लिए एक कमेटी बनाई। उसके सरबराह एक DIG पुलिस थे, लेकिन उस कमेटी की कोई रिपोर्ट आज तक सामने ना आ सकी, शायद इसलिए कि मरने वालों की असल तादाद 30 लाख से कोसों दूर थी। बंगाली सहाफ़ी तजम्मुल हुसैन, जो ढाका यूनिवर्सिटी और ओक्लाहोमा यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील हैं, वो लिखते हैं कि अगर 30 लाख की तादाद को दुरुस्त मान भी लिया जाए तो इस हिसाब से 25 मार्च से 16 दिसंबर तक 9 माह में 267 दिन बनते हैं, यानी हर रोज़ 11,236 लोग मारे गए। इससे बड़ी मुबालगा आराई क्या हो सकती है। चौथा बड़ा झूठ 2 लाख बंगाली ख़वातीन की इस्मत दरी है। ये कहानी भी शेख मुजीबुर रहमान की फैलाई हुई है। उसका पर्दा उस वक्त चाक हुआ जब शेख मुजीब ने ख़ुद बरतानिया से कहा कि पाकिस्तानी फ़ौज ने 2 लाख बंगाली ख़वातीन की बेहुरमती की है और इस सिलसिले में बरतानिया अपनी खसूसी टीम्स बांग्लादेश भेजे ताकि उन ख़वातीन का इसकाते हमल करवाया जा सके। जब बरतानिया से टीम आई तो उनके पास इसकाते हमल के 100 केसेस आए थे। शर्मिला बोस भी 2 लाख ख़वातीन के रेप को अफसाना करार देती हैं। पांचवा बड़ा झूठ ये बोला जाता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इधर हम उधर तुम का नारा लगाया था। दर हकीकत ये उस वक्त के एक अखबार रोज़नामा आज़ाद की शह सुर्खी है, जो मारूफ सहाफ़ी मरहूम अब्बास अतहर के ज़ोर कलम का नतीजा थी। ये 1971 के अवाइल की बात है, जब कुछ अरसा कबल मुत्तहिदा पाकिस्तान के इंतखाबात हुए थे, जिसमें शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ने मशरक़ी पाकिस्तान में भारी अक्सरियत हासिल की थी, जबकि मगरबी पाकिस्तान में भुट्टो की पीपल्स पार्टी को बरतरी मिली थी। उस वक्त जब इंतकाले इक़्तिदार के सिलसिले में बातचीत चल रही थी तो भुट्टो ने शेख मुजीब को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर मशरक़ी पाकिस्तान में आपने अक्सरियत हासिल की तो मगरबी पाकिस्तान में हमारी अक्सरियत है। इसी बात का खुलासा अब्बास अतहर ने इधर हम उधर तुम की शक्ल में बयान किया। इसका मतलब ये निकाल लिया गया कि भुट्टो ने कहा था कि मशरक़ी पाकिस्तान में तुम्हारी हुकूमत बने और मगरबी पाकिस्तान में हमारी, यानी इससे मुल्क दो लख्त करने का इशारा मिलता है। हालांकि भुट्टो का मतलब कुछ और था।